مسجد میں باوضو قبلہ رو ہو کر اللہ کریم کی قسم کھا کر جھوٹ بولنا گناہ اکبر ہے۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے ڈریں، ورنہ انہیں اس جگہ غرق کر دینا اللہ کے نزدیک قطعاً محال نہیں ہے۔ امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل گناہ کبیرہ 700 ہیں، کبیرہ گناہ کی تعداد 700 ہے۔ ان میں ایک یہ گناہ ہے کہ انسان مسجد میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں 400 گناہ کبیرہ ہیں، اور ان میں سے ایک یہ گناہ ہے کہ انسان مسجد میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ تو لہٰذا امام حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 467 گناہ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تجارت کے لیے خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، تجارت نہیں کرنی چاہیے مسجد میں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو کہو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری تجارت میں برکت یا نفع نہ دے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی بنا پر حدیث شریف حضرت سیدنا عطا بن یسار تابعی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آپ فرماتے ہیں کہ سودا بیچنے والے کو فرماتے ہیں جاؤ دنیا کے بازار میں بیچو جا کر، یہ تو آخرت کا بازار ہے۔ تو لہٰذا اگر خرید و فروخت تجارت کے لیے نہ ہو بلکہ بال بچوں کی ضرورت کے لیے ہو تو صرف معتکف یعنی کہ جو اعتکاف بیٹھتا ہے اس کے لیے اجازت ہے، بشرطے کہ تھوڑا مال ہو اور جگہ جو ہے مسجد کی کم گھیرتا ہو، یا فوراً اپنے گھر مال کو نماز کے وقت بھیج دیتا ہو معتکف، اس کے لیے جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں گم شدہ چیز کے اعلان سے منع فرمایا ہے، کیونکہ جس کو دیکھو مسجد میں اپنی گم شدہ چیز تلاش کر رہا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ اللہ تجھ کو تیری چیز واپس نہ دے، کیونکہ مسجدیں اس غرض سے نہیں بنائی گئی کہ وہاں اعلان ہو، وہ تو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز ادا فرمائی کہ ایک شخص کھڑا ہو کر بولا میرا سرخ اونٹ گم ہو گیا ہے، کسی نے دیکھا ہو تو بتا دے۔ تو مکی مدنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجھے نہ ملے، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اعلان کیے جائیں، یہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ تجھے نہ ملے، تو اس سے اندازہ لگایا جائے کہ مسجد میں اعلان کرنا کتنا بڑا یہ جو ہے وہ گناہ ہے، اور حضور نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا، دنیا داری کی باتیں کرنا، یہ بھی سخت منع ہے، اور نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے، لہذا تم ان کے پاس مت بیٹھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے چوپائے گھاس چڑھ جاتے ہیں، جو چوپایا ہو وہ گھاس کھا جاتا ہے، اس طرح یہ دنیاوی باتیں نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور تفسیر مدارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 سال کے نیک اعمال برباد کر دیتا ہے جو انسان مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا 40 سال کے نیک اعمال برباد ہونے سے اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو اس چیز سے بچنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کو بے نمازی، زکوٰۃ نہ دینے والا، ماں باپ کا نافرمان، شرابی، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والے کو عذاب دینے کے لیے حریش یعنی کہ ایک بچھو ایسا خوفناک جانور مقرر کیا جائے گا جس کی لمبائی زمین و آسمان تک اور چوڑائی مشرق تا مغرب تک ہوگی۔ یہی خوف پیدا کرنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں بلند آواز سے بولنے والے کو کوڑوں کی سزا سنا رکھی تھی اور مقرر فرما رکھی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے کونے میں ایک جگہ بنا دی تھی جس کا نام بطیحا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ جو کوئی فضولیات بولنا چاہے اور برے شعر پڑھنا چاہے یا آواز بلند کرنا چاہے تو وہ اس جگہ چلا جائے، مسجد میں برے شعر اور بلند آواز نہ کرے اور نہ ہی دنیاوی باتیں کریں۔ مسجد میں ایک سائڈ میں ایک جگہ بنا دی تھی اور فرمایا اس جگہ جا کے تم باتیں کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا سیدنا خلف بن ایوب کو ان کا غلام کچھ کہنے آیا
تو آپ نے مسجد سے باہر جا کر اس کا جواب دیا، مسجد میں اس کا جواب نہ دیا۔ لہذا حدیث شریف میں آتا ہے جو مسجد میں بیٹھا وہ اپنے رب کی ہم نشینی میں بیٹھا اور ہم نشینی کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات ہی کہے۔ تو محترم سامعین، مسجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ ہے، البتہ مسجد کا سامان چوری ہونے کا خطرہ ہو تو نماز کے اوقات کے علاوہ بند کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کے چوروں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ تو مسجد میں اپنے لیے مستقل نماز کی جگہ مخصوص کر کے روک لینا یہ بھی منع اور مکروہ ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کوئی شخص مسجد میں اونٹ کی طرح اپنی جگہ مت مقرر کرے، جہاں جگہ ملے وہاں جا کر نماز پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جگہ مقرر نہیں کرنی چاہیے، یہی جگہ ہے یہیں پڑھوں گا، کوئی کھڑا ہے تو اسے ہٹا دینا وہاں سے، یہ منع ہے اور مکروہ ہے۔ تو محترم سامعین، مسجد کی چیزیں جیسے پانی کا پیپ، صف، مصلی، چٹائی، لوٹا، کرسی، اینٹیں، چراغ، بلب، پنکھا، سپیکر، ٹینٹ اور بانس وغیرہ کسی گھر میں استعمال کرنا یہ بھی منع ہے، اور مسجد کے امام اور متولی جو مسجد کی اشیاء کو ذاتی استعمال میں لانا اپنا حق سمجھتے ہیں، ان کی خدمت میں بالخصوص یہ فتویٰ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ آلات مسجد عارضہ کسی دوسری مسجد کو دینے میں، یعنی کہ جو بھی چیزیں مسجد کی ہیں وہ کسی دوسری مسجد کو نہیں دے سکتے، یہ جائز نہیں۔ تو جب ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد کو دینا بھی جائز نہیں تو حضرت آپ پر کیسے سب کچھ حلال ہو گیا؟ البتہ اگر امام یا مؤذن کو مسجد کی انتظامیہ متفقہ طور پر مسجد کی کسی چیز کی اجازت دے دے تو اس میں حرج نہیں، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز جو زائد از ضرورت ہو یا مسجد میں محفوظ نہ ہو یا زیر استعمال نہ ہو تو اسے فروخت کر سکتے ہیں یا دوسری مسجد میں استعمال کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اور پھر وہ چیزیں جو مسجد کی ملکیت ہوں مگر انہیں کرائے پر دے کر مسجد کے لیے آمدنی حاصل کرنا مقصود ہو تو انہیں یقیناً کرائے پر دے دینا یہ بھی جائز ہے، دے سکتا ہے۔ اگر مسجد کی بجلی یا چراغ معمول کے مطابق جلے تو اس دوران طالب علم کو اس کی روشنی میں پڑھنے میں حرج نہیں، اور اگر بند بلب وغیرہ کو صرف اپنے پڑھنے کے لیے جلایا جائے تو یہ منع ہے۔